اللہ کی رزاقیت پر سے اٹھ جائے گا کہ میرا اللہ مجھے کھلا رہے ہیں، میرا اللہ مجھے روزی دے رہے ہیں، اس کا یقین اللہ سے ہٹ جائے گا۔ اور جب بندہ کے یقین اللہ پر سے ہٹ جائے گا، اب وہ بیواؤں کو لوٹے گا، یتیموں کو لوٹے گا، غریبوں کو لوٹے گا اور ناداروں کو لوٹے گا۔ ہر محتاج کے سامنے محتاج بن کر رشوت مانگتے ہوئے اسے شرم نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کا یقین اللہ کی ذات سے ہٹ گیا۔ دراصل رشوت انسان کا اولاد نہیں ہے، شیطان کا اولاد ہوتا ہے۔ شیطان کی فطرت ایک غلیظ عادت یہ ہے کہ وہ آپس میں نفرتیں پیدا کرنا، جیسا کہ اس کی مثال یہ ہے، مجرم نہیں ہے پھر بھی اسے مجرم بنایا گیا، قاتل ہے بے قصور بنایا گیا، ظالم ہے مظلوم بنایا گیا، نااہل ہے اہل بنایا گیا۔ کس کے ذریعے سے؟ رشوت کے ذریعے سے۔ جیسا اس کی مثال ڈاکٹر بننے کا اہل نہیں ہے، ہر ایگزام میں وہ فیل ہوتے ہوئے آیا ہے، رشوت کے ذریعے سے وہ پاس ہوا ہے۔ اور جب ایسا ڈاکٹر سماج میں آئے گا اور جب دواخانہ کھولے گا، بتاؤ جسے میڈیکل فیلڈ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، جو رشوت کے ذریعے سے ڈاکٹر بنا ہے، اب وہ سماج کے اندر آئے گا تو کیا کرے گا؟ نہیں سنا آپ نے؟ آج سے کئی سال پہلے کرناٹکا کے چند علاقوں کے اندر 400 سے زائد اسی طرح کے فیک ڈاکٹر پکڑے گئے جو سود پر رشوت پر دواخانے چلا رہے ہیں، اور جب وہ علاج کر رہے ہیں تو بتاؤ کتنے لوگ مر چکے ہوں گے، کتنے بچے یتیم بن چکے ہوں گے، کتنے ماؤں کی گود خالی ہو گئی ہوگی جو رشوت کے ذریعے سے ڈاکٹر بنا ہے۔ اسی طرح بہت سارے شکلیں ہیں، اہل نہیں ہے پولیس میں آنے کے لیے، رشوت دے کر کے وردی پہن کر کے آیا ہے، اپنے سے اوپر اس سے اوپر اس سے اوپر ایک چین سسٹم ہے، سب کو وہ گوبر کھلایا، سب کو رشوت کھلا کر کے وردی پہن کر کے اب وہ IAS میں PS میں آیا ہے، اور جب وہ رشوت دے کر کے آیا ہے اب وہ سماج کی قوم کی خدمت کرے گا یا سیوا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ جتنا رشوت لٹایا ہے پوری پبلک سے وہ رشوت وصول کرے گا۔ قانون اس پر کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر میں آپ کا راز فاش کر دوں گا، اگر وہ اس سے اوپر کا ساتھ نہیں دے گا وہ اس کا راز کھول دے گا۔ تعمیر کرنا ہے اس علاقے کے رشوت خوروں کو رشوت دینا پڑے گا، ایگزام میں فیل ہو گیا ٹیچر کو رشوت دے کر کے پاس ہونا پڑے گا۔ آج چپراسی سے لے کر اوپر تک کا جو معاملہ ہے سب کا سب رشوت پر ہے۔ تم کیا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ حکومت پر بیٹھنے والے آدمیوں سب رشوت پر چل رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں یأکلہم الناس جسے لوگ بڑے آرام سے کھا رہے ہیں، بابان من السحت یأکلہم الناس، سحت حرام خوری کے دو دروازے ایسے ہیں جسے لوگ بڑے آرام سے کھا رہے ہیں۔ اس زمانے میں وہ دو دروازے حرام خوری کے بڑے عام اور بڑے کھلے چل رہے ہیں۔ کون سے ہیں وہ دو دروازے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الرشا ومہر الزانیہ، ایک ہے رشوت خوری، دوسرا ہے رکھیل، جسم بیچ کر پیسے کمانے والی بازاری عورت کا بازار۔ رشوت خوری کا بازار، جسم فروشی کا بازار، یہ دونوں بازار بڑے عام ہیں، بڑے کھلے ہیں۔ رشوت خوری کا بازار، جسم فروشی کا بازار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین مثال دی ہے، جسم بیچ کر پیسے کمانے والی بازاری عورت جب وہ بن کر سنور کر کے بڑھتی ہے،
لیٹتی ہے وہ اس کے خاطر نہیں ہے، وہ آنے والے گاہکوں کے خاطر ہے۔ ایسے ہی عہدوں پر بیٹھے ہوئے شوٹ پوٹ اور ٹے لگا کر کے بیٹھے ہوئے لوگ وہ ان کے خاطر نہیں ہے، آنے والے لوگوں کے خاطر ہے۔ بازاری عورت کے پاس خوبصورتی کا سامان، میک اپ کا سامان جو رکھا ہوا ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ آنے والوں سے لوٹا ہوا وہ سامان ہے۔ ایسے ہی رشوت خوروں کے پاس جو بنگلہ ہے، جو ان کے گاڑیاں ہے، جو ان کے موبائل ہے، جو ان کی زمینات ہے، یہ ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، آنے والوں سے لوٹا ہوا ہے۔ بازاری عورت پیسوں کے خاطر اپنی عزت کا بھی سودا کر دیتی ہے، رشوت خور چند پیسوں کے خاطر ایمان کا بھی سودا کر دیتا ہے۔ وہ تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر کے بتائی۔ ایک جگہ تو بعض علماء نے یہ تشریح دے کر کے بتائی ہے، رشوت خور اور کتا دونوں ایک خاندان کا ہوتا ہے۔ کتے کی فطرت ہے وہ ہر جگہ سنتے رہتا ہے، کہاں کیا مل جائے معلوم نہیں۔ رشوت خور بھی ہر جگہ ہر ایک کو پوچھتے رہتا ہے، چاہے وہ 500 روپے میں 5 روپے ہی مل جائے۔ حلال جب آتا ہے لینے کی فکر نہیں ہوتی، اور جب کہا جاتا ہے حرام چھوڑو، بعض کہتے ہیں کیسے چھوڑیں گے، نہیں